الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے پورا رمضان المبارک صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو اور اس کی برکات کو حاصل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ 2 روزے گزر بھی گئے، تیسرا روزہ بھی آدھا ہو گیا، اور اسی طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی پورے سال کے اندر ہمیں یہ عذر رہتا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں بہکا دیتا ہے، ہمیں جو ہے وہ روک دیتا ہے، ہمیں ورغلا دیتا ہے اور نیک کام کرنے نہیں دیتا، عبادات کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عذر کو ختم فرما دیا اور اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین کو جو ہے وہ بند فرما دیتے ہیں کہ تمہارا عذر یہ تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہیں تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسے اور دنوں کے اندر بہکاتا تھا۔ تم یہ کہو کہ عبادات میں اس لیے نہیں کر سکا کہ شیطان مجھے بہکاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہی بند کر دیا کہ نہ وہ ہوگا نہ بہکائے گا۔
اب اگر اس کے باوجود بھی عبادت نہیں کرتے، اگر اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اگر اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کی شیطانی ہے، یہ اپنے نفس کی سستی ہے، اپنے نفس کی جو ہے وہ غفلت ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عبادات سے دور ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کام کے لیے انسان ہر قسم کی مشکل بھی اٹھا لیا کرتا ہے، پریشانی بھی اٹھا لیا کرتا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو سر کرنے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نہیں پہنچ پاتے پہاڑ کی چوٹی تک، اور جان دے دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن اپنی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو پہنچ بھی جاتے ہیں۔ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوق موجود ہے، انتہائی خطرناک جانور بھی موجود ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں انسانی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے۔ خود یہی کہ اگر وہ صحیح طور پر سانس نہ لے سکے، اس کے سانس کا انتظام نہ ہو سکے، تو خیسے ہی مر جائے گا۔ سلنڈر لے کر پتہ نہیں کیا کیا انتظامات کر کے پھر جو ہے وہ سمندر کے اندر جاتا ہے، لیکن عزم کیا ہوا ہوتا ہے، ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور وہ اندر جا کر سارے کام کر کے آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا، کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے کسی چیز کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عبادات کے اندر کوئی کمزوری ہو رہی ہے، اگر عبادت ہم صحیح طور پر پورے طور پر کر نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے اپنے نفس کی کمزوری ہے، ہمارے اپنے عزم کی کمزوری ہے، ہمارے اپنے ارادے کی کمزوری ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اس کام کو نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم عزم کر لیں اور ہم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنا دیا رمضان المبارک کی برکت سے کہ ہر آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، گھر کے اندر اگر آدمی جاتا ہے، آج کل کا دور تو پھر بھی بہت زیادہ اللہ حفاظت فرمائے دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کا احترام بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو، یا بچے ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑا آدمی ہے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بچہ ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا،
تو یہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے رہیں جیسے روزے دار رہتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو کھلائیں پلائیں، روزہ نہیں ہے اس کا بچہ ہے، لیکن ایسے کھلائے کہ جس سے کسی روزے دار کے روزے کے اندر فرق نہ پڑے، مشکل نہ پیش آئے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ بچوں کو کونے میں بٹھا کے چھپا کے کمرہ بند کر کے ان کو کھلایا جاتا تھا، ان کو احترام سکھایا جاتا ہے کہ بھئی روزہ ہے، سب کے سامنے نہیں کھاتے، پانی پینا ہے، پیاس لگ رہی ہے، گلاس میں پانی لو، کونے میں جاؤ، چھپ کے پی لو، سب کے سامنے مت پیو۔ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے اگر اس کو روزے کی چھوٹ دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزے داروں کے سامنے کھاتا پھرے۔ یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ ہمارے اندر بہت کمزوری آ گئی ہے، بہت کمزوری آ گئی ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھانا، روزے دار کے سامنے پینا، یہ ایک عام بات ہو گئی ہے۔ تو اصل جو ہے یہ کمزوری ہمارے اپنے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو کوئی مشکل کام نہیں، اللہ نے تو سارا ماحول بنا دیا ہے۔ روزے داروں کا ماحول بنا دیا، روزہ رکھنا آسان، عبادات کرنے کا ماحول بنا دیا، عبادات کرنا آسان۔ خود بخود آدمی کی توجہ جاتی ہے، خود بخود آدمی کی کوشش ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کر لوں۔ صرف تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے 11 مہینے شیطان کے قبضے میں رہا ہے تو اس کی عادات تو موجود ہوں گی، جو اس نے سارا سال تربیت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تربیت کچھ نہ کچھ تو اثر رہے گا اس کا۔ لیکن اگر پرندہ بھی کسی پنجرے کے اندر قید ہو اور اس کو کسی بھی لمحے کے اندر دروازہ ذرا سا کھلا مل جائے تو وہ اڑنے میں دیر نہیں کرتا، وہ نکلنے میں دیر نہیں کرتا، فوراً اڑ جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اتنے سال سے تو اس میں قید تھا، اب کیسے نکلوں، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کہیں مجھے راستے میں چیل نہ پکڑ لے، کہیں مجھے راستے میں کوا نہ پکڑ لے، کہیں مجھے راستے میں کوئی اور پرندہ نہ پکڑ لے، میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے پینے کا کیا ہوگا، میں کس طرح رہوں گا، کہاں رات گزاروں گا، اتنا آرام مجھے ملا ہوا ہے، جب چاہتا ہوں سو جاتا ہوں، جب چاہتا اٹھ جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان میں سے ایک بات بھی نہیں سوچے گا، نہ انگڑائی لے گا، نہ اپنی سستی دور کرے گا۔ جیسے ہی پنجرے کا دروازہ ذرا سا کھلا دیکھے گا فوراً اڑان بھرے گا اور اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا اور ہمارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول دیا تو ہم اس گناہوں کے پنجرے سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ ہم اس غفلت کے پنجرے سے کیوں نہیں نکل جاتے؟ ہم کیوں انگڑائیاں لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم کیوں جو ہیں وہ آگے کے اس میں سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، میں کیسے گزاروں گا، کس طرح رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے عبادات کرنے کا، جتنی عبادت کر سکتا ہے آدمی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے آدمی روزگار کے سلسلے میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، 11 مہینے آدمی اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو تھکاتا ہے،
11 مہینے آدمی اپنی خوشیوں اور راحتوں کی خاطر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، ظاہری خوشیوں کی خاطر۔ یہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آدمی اپنے آپ کو تھکائے اپنے اللہ کے لیے، اپنے آپ کو تھکائے اپنی آخرت کے لیے، اپنے آپ کو تھکائے اپنے آگے کے مستقبل کے لیے، کہ اس کے لیے جو ہے وہ تھکن پیدا ہو، پھر اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر کامیابی ملا کرتی ہے۔ اپنے دنیاوی کاموں کو کم کر دیں اور اپنے دینی کاموں کو جو ہے وہ آگے کر دیں، اس کے اندر اپنی صحت کو، اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو، سب کو لگا دیں۔ یہ تو اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ورنہ کتنے ہی ایسے بزرگوں کو دیکھا جاتا ہے، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کے اندر نظر نہیں آ رہا ہوتا، آنکھیں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، زیادہ پڑھنے سے پانی نکلنے لگتا ہے آنکھوں سے، جسم کے اندر جان نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقتوں کو استعمال کر کر کے قرآن کریم کی تلاوت میں بھی لگے رہتے ہیں، نوافل کے اندر بھی لگے رہتے ہیں، راتوں کو جو ہے وہ جاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دن کے اندر بھی جاگ کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ پھر کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ اور اصل ویسے عبادت کا اصل ثواب یہ تو جوانی کا ہے۔ اللہ نے جس کو ہمت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، وہ اپنے وقت کو جو ہے وہ صحیح طور پر لگائے، خرچ کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے لیے آتے وقت جلدی آ جائیں، تھوڑی سی دیر سے جانے کا ارادہ کر کے آ جائیں، اور اس وقت کے اندر جتنی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں۔ آج کل فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے اور دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ فجر کی نماز اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جس میں نہ تو کوئی دکان کھلتی ہے، نہ کوئی آفس کھلتا ہے، نہ کوئی دفتر کھلتا ہے، صرف مسجد سے جا کر بستر پر لیٹنا ہوتا ہے۔ عموماً مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت درس ہوتا ہے، کہیں یاسین شریف کا پڑھا ختم ہو رہا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ چند احادیث کا درس ہو جاتا ہے، کہیں تلاوت قرآن کریم کا درس ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی دیر دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر نکلنے کا انتظار کر لیتے ہیں رش کی وجہ سے، کہ رش بہت ہے، دروازہ 1 ہے 2 ہے، اس سے نکلنے کے اندر اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ اتنی دیر میں درس تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ درس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنا کتنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اگر اس وقت کے اندر درس کے اندر آدمی بیٹھ جائے، یاسین شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، تسبیحات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، اور جب رش نکل جائے تو اٹھ کے چلا جائے، تو یہ چند منٹ اس کے قیمتی بن جائیں گے۔ یہی چند لمحات جو ہوں گے اس کے لیے قیمتی بن جائیں گے۔ نماز کے لیے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن درس میں بیٹھنے والے چند لوگ، یاسین میں بیٹھنے والے چند لوگ،
مسائل میں بیٹھنے والے چند لوگ، اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں یہ اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلے مسائل ہی نہیں معلوم ہوتے، ہمیں دین کے بارے میں باتیں ہی نہیں معلوم ہوتی ہیں، تو کیسے معلوم ہوں گی؟ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو بند کر دیا ہے، ساری چیزیں تو کر دی ہیں۔ اب بقیہ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہونا، یہ تو خود ایک انسان کا کام ہے، خود ایک ایمان والے کا کام ہے کہ جنت کے اندر تو خود داخل ہونے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کو ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر داخل تو ہو جائے۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج دیکھیں، اگر ابھی کہیں یہ راشن بٹنا شروع ہو جائے، راشن کا ٹرک آ کے رک جائے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ ٹرک تک کے اندر سے گھس کے جو ہے وہ تھیلا نکال کے لے آئیں گے، اور اس کے اوپر قبضہ جما لیں گے، ایک کے بجائے دو دو اٹھا لیں گے۔ لیکن جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جنت کی نعمتیں سامنے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھا لو، لیکن اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تھیلا جو کہ چند دن کے اندر ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر جھپٹا مار رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اس کے لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ نعمت جو کہ اللہ کی طرف سے دائمی نعمت ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نعمت نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس کے لیے اللہ پورے دروازے کھول کے کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے دروازے، یہ ہماری مسجدوں کے جیسے چھوٹے چھوٹے دروازے نہیں ہیں، ایسے دروازے جس پر کوئی رش نہیں ہے، ایسے دروازے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے، ایسے دروازے جس کے اوپر کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس میں سامنے جو ہے وہ نعمتیں موجود ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو حاصل کر لو، لے جاؤ ان نعمتوں کو، لیکن پھر بھی نہیں لے رہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع ہو رہا ہے، 2 ہی دن گزرے ہیں، یہ تیسرا دن ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بھی آدھا گزر چکا، لیکن پھر بھی موجود ہے۔ ہم اس کی قدر کر کے اپنے وقت کو جو ہے وہ کارآمد بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کا جو ہے وہ صحیح استعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی دیا، اللہ نے جو ہے وہ ساری چیزیں نعمت نے نصیب فرما دی ہیں۔ ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، درود شریف کی کثرت میں، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے میں، ہر اعتبار سے جس انداز سے اللہ کی سے نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی کوشش کر لی جائے۔ اللہ نے ہر طرح کے دروازے کھول دیے ہیں، کسی چیز کے لیے یہ نہیں کیا کہ ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صرف جسمانی محنت کرنی پڑے گی، نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کر سکتے ہو تو کھڑے ہو کے کرو، بیٹھ کے کر سکتے ہو تو بیٹھ کے کر لو، لیٹ کے کر سکتے ہو تو لیٹ کے کر لو، اپنی جان سے کر سکتے ہو اپنی جان سے کرو، اپنے مال سے کر سکتے ہو اپنے مال سے کرو، صرف اپنی زبان سے کر سکتے ہو اپنی زبان سے کرو، جس انداز سے کر سکتے ہو اس انداز سے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں جت جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ کارآمد ہے، فائدہ مند ہے۔ ہر انداز سے اپنے وقت کو کارآمد بنا لو، کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ رہ جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔
اور جس طرح گزشتہ سال کے اندر ہم دیکھ چکے اپنی زندگی کے اندر کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں پھر بھی نصیب فرما دی دوبارہ، نہ معلوم آگے اگلے سال کیا ہو، زندگی نہ ہو یا زندگی ہو لیکن رکاوٹیں ہوں، زندگی ہو پابندیاں ہوں، زندگی ہو صحت نہ ہو، زندگی ہو وقت نہ ہو، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جو وقت اللہ نے عطا فرما دیا ہے اس وقت کی قدر کی جائے، اس نعمت کی قدر کی جائے، اور اللہ نے جو جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ نے جو جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے والا بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس رمضان المبارک کا ان روزوں کا ایسا بدلہ عطا فرمایا ہے کہ فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ اس کے اعمال کے مطابق ہوا کرتا ہے، جیسا وہ عمل کرتا ہے اسی کے مطابق دے دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں، میں خود دیتا بھی نہیں ہوں، میں خود ہوں، یعنی میں اس کو خود مل جاتا ہوں، میں خود اس کو مل جاتا ہوں۔ اور جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ کا قرب مل جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ آج آدمی اگر کسی بڑے آدمی کا گارڈ لگ جائے، اس کا قرب نصیب ہو جائے، تو بڑا اکڑا پھرتا ہے کہ جی میں ان صاحب کا جو ہے وہ گارڈ ہوں، ان صاحب کا جو ہے وہ سیکٹری ہوں، ان صاحب کا پی اے ہوں، ہر جگہ یہی گنگاتا پھرتا ہے۔ یہ تو دنیاوی عہدے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اصل اللہ کا قرب ہے کہ اگر اللہ کا قرب مل جائے، اللہ مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کو ضائع نہ ہونے دیں، یہ ابھی ابتدا ہے، ابتدا کے اندر جتنی محنت ہو سکتی ہے کر لی جائے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کر لی جائے، اور جو کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے حاصل کر لیا جائے، تاکہ بعد میں کسی قسم کا افسوس نہ رہے کہ کاش ہم کچھ کر لیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رمضان المبارک کو باعث برکت، باعث خیر بنا دیں۔